السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلیں آئیں سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے اور ہم اپنی غلطیاں کیسے درست کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ سکھاؤں گی۔ اگر آپ کا تلفظ بالکل خراب ہے تو انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس سے ضرور آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ ہم نے آج پڑھنی ہے پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 247۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 247۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ وقال لهم، لام کے اوپر زبر ہے اور اس لام کے اوپر بھی زبر ہے۔ اکثر لوگ پڑھنے پڑھتے ہیں وقال لهم، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے وقال، لام زبر لا، یہ موٹا قاف ہے، اسے آپ نے پر پڑھنا ہے۔ 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے سبق میں کتنے حروف آتے ہیں جو ہمیں پر پڑھنے چاہیے۔ پہلا تو ہو گیا قاف، ہم نے اس کو پڑھا وقال لهم نبیہم۔ یہ 2 جو ہا آپ کو نظر آ رہے ہیں، ویسے اس کو 2 آنکھوں والا ہا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اس حالت میں آتا ہے اور ایک یہ دیکھیں، یہ بھی یہی ہا ہے، ٹھیک ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ یہ ایسے بھی آتا ہے، ایسے کر کے راؤنڈ شکل میں جو ہوتا ہے، تو ان سب کی آواز ایک ہی ہے، اسے پڑھتے ہیں ہا، ٹھیک ہے۔ اور جو نقطے کے بغیر ہوتا ہے اسے پڑھتے ہیں ح، اور اس طرح کا جو نقطے والا ہوتا ہے اسے ہم پڑھتے ہیں خو، وہ پر پڑھے جانے والا حرف ہے۔ بہرحال ہم اس کو پڑھیں گے لہم نبیہم ان اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا۔ نون کے اوپر شد ہے تو نون کے اوپر غنہ کیا جائے گا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیے، جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کرنا لازمی ہے۔ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ ان اللہ، وہ آواز جو ناک میں ٹھہر جائے اسے غنہ کہتے ہیں۔ قد بعث، قد قاف یہ موٹی پڑھی جانے والی قاف ہے اور دال پہ قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف، تو، با، جیم، دال، ان 5 حروف پہ جب بھی جزم آ جائے تو قلقلہ پیدا ہوگا۔ قلقلہ کھٹکھٹانے جیسی آواز ہوتی ہے، جیسے کہ قد بعث، بعث، عین کے مخرج پہ دھیان دیں، سا کو نرمی سے پڑھیں۔ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، لَكُمْ، لاکم پڑھنے کی غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ طالوت، لَكُمْ طالوت، توا کو پر پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ یہی فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تالوتا تو ہم نے توا کدھر کیا؟ میں نے تو یہاں بھی تا پڑھ لی، یہاں بھی تا پڑھ لی۔ اسی لیے حروف کو جب پر پڑھنے کا کہا جائے تو ضرور پر کریں۔ آپ اس کو نارمل چیز نہ سمجھیں، ایک خاص اہم بات ہے، اہم پوائنٹ ہے جو تجوید کو مکمل کرتی ہے۔ طالوت ملکا، ٹھیک ہے، توا بھی پر پڑھا جاتا ہے، قاف بھی پر پڑھا جاتا ہے، 2 حروف ہمارے پاس آ گئے۔ جب کبھی ہم نے ٹھہرنا ہو اور 2 زبر آ جائیں تو 2 زبر 1 الف مدہ کے برابر پڑھا جائے گا۔ قالوا انا یکون لہ الملک، قالوا، یہ پھر سے موٹا قاف آ گیا۔ یہ آپ کو جو مد نظر آ رہی ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں، 2 سے 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں، یعنی کہ قالوا انا، اب نون کے اوپر شد بھی ہے اور نون کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، غنہ بھی کریں گے اور کھڑی زبر کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ یکون لہ الملک، یکون، نون پیشنو، لہ الملک، کاف پیشکو۔ آخری لفظ کو میں زیادہ اسی لیے انہینس کرتی ہوں آپ کے سامنے کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آخری لفظ کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم پیش کو لمبا کریں گے وہ تو الٹا پیش بن جائے گا، اور اگر ہم زبر کو لمبا کریں گے وہ تو کھڑی زبر بن جائے گی۔
زیر کو لمبا کریں گے تو کھڑی زیر بن جائے گی. جب زبر زیر پیش ہے تو ہم ان کو ایسے ہی پڑھیں گے. لہ الملک علینا. اب ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا ہے کیونکہ یہ الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اس کی مقدار ایک کھڑی زبر کے برابر ہوتی ہے. آئین کے مخرج کو پڑھنا سیکھ لیں. اب آپ میرے ساتھ پڑھیں. علینا ونحن. ہا کے مخرج کو واضح کریں. اگر آپ اس کو واضح نہیں کریں گے تو یہ ہا بن جائے گا, یعنی کہ ونحن غلط, یہ بن جائے گا. پھر ونحن نون پشنو. احق قاف کو پر پڑھیں, جھٹکے کے ساتھ پڑھیں اور پیش کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. احق قو بالملکی منہ. دیکھیں یہ بار بار میں واضح کر رہی ہوں کہ آخری لفظ کو لمبا کرنے کی غلطی مت کیجیے گا. احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال. ولم یؤت. اچھا, جب کبھی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو آپ نے جھٹکا دینا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس واؤ بھی ہے لیکن واؤ ہم یہاں پہ نہیں پڑھیں گے. اصل چیز ہے یہاں پہ حمزہ. اگر حمزہ نہ ہوتا اور واؤ کے اوپر ساکن ہوتا تو پھر تو ہم پڑھ لیتے یوتا, واؤ مدہ بن جاتا. لیکن اس کو ہم پڑھیں گے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاهُ. قَالَ قاف کو پر پڑھیں, الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں, لام کو لمبا نہیں کرنا. قَالَ ان اللہ اصطفاہ. نون کی پشد ہے تو غنہ ادا کریں. لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. ہاں کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں. سواد کو پر پڑھیں, توا کو پر پڑھیں. سواد بھی پر پڑھے جانے والا حروف ہے. قاف, توا, سواد, 3 حروف ہمارے پاس آ چکے ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. باقی اللہ کا نام کبھی پر کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. لفظ را کبھی پر, حرف را کبھی پر کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. پھر سنیں. ان اللہ اصطفاہ علیکم. علیکم ہا کو لمبا نہیں کرنا. وزادہ, واو زبر با, زا زبر الف زا. وزادہ, ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا آپ نے. بس توتن. اب پھر سے فرق محسوس کریں توا اور تا کا, صرف محسوس نہ کریں, ادا کرنا بھی سیکھیں. بس توتن, توتن, توا پر تا باریک. فی العلم والجسم. توا پہ وقف جائز ہے تو ہم یہاں پہ وقف کر لیں گے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. واللہ, لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. یؤتی, حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو آپ کو پتہ جھٹکا ہوگا. یؤتی ملکہ, ہا پیش الٹا ہو. اب یہ فرق ہوتا ہے پیش اور الٹے پیش میں. ہم نے اس کو پڑھا واللہ, جبکہ ہم اس کو پڑھے ہیں ملکہ. ٹھیک ہے, اسی لیے آخری لفظ کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے, پھر وہ یہ بن جاتا ہے. من یشاء. جب کبھی ہمیں رکنا پڑ جائے اور آخر میں حمزہ آ جائے تو اس طریقے سے آپ رکیں گے کہ حمزہ واضح ہو, نہ کہ اس کی زبر پڑھیں. اکثر لوگ پتہ ہے کیسے پڑھتے ہیں, اکثر لوگ جن کو میں سکھاؤں ایسے پڑھنا ہے تو وہ کوشش کرتے کرتے یہ ضرور پڑھتے ہیں یشاء. نہیں, یہ تو حمزہ زبر حمزہ ہو جائے گا. ہم نے پڑھنا ہے من یشاء, بس اتنا سمجھ. یہ بڑی مد ہے, اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے. 5 سیکنڈ تک آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اور یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. قاعدے کے حساب سے یہاں پہ غنہ بن رہا ہے. اگر آپ قاعدہ سمجھنا چاہتے ہیں تو جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے, یا میم واو نون, ان 5 میں سے 4 میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر دونوں کو آپس میں غنے کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. واللہ واسع علیم.
واللہ لفظ اللہ کو پر پڑھیں، ہاں کو واضح کر کے پڑھیں، واسع علیم، یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اظہار میں نون تنوین یا نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور بغیر غننے کے پڑھتے ہیں، یہ اخفا کا الٹ قاعدہ ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اخفا گزرا تھا، شاید میں آپ کو بتا نہیں سکی، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو چھپے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، فا حروف اخفا میں سے ہے۔ اسی کے برعکس اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف ہلکی کون سے ہیں؟ حروف ہلکی ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حروف ہلکی ہیں، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ واسع علیم۔ وقف کریں گے یہاں پہ تو میم ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، یہ ہم رک رہے ہیں اس لیے میں نے ہا کو ساکن کر دیا۔ وقال لهم، پھر وہی بات لام زبر لا اور پھر آگے بھی لام زبر لا، تو دونوں کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ نبيهم، ہا کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں۔ ان آیت ملکہ، ان نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ غنہ ضروری ہو جائے گا۔ آیت، حمزہ کھڑی زبر آ، یا زبر یا، آیا، تا زبر تا، آیت ملکہ، این یأتیکم التابوت۔ اب مد کی مقدار تھی تقریباً 2.5 حرکات عربیہ، یعنی کہ 2.5 سیکنڈ تک آپ نے لمبا کرنا ہے۔ این یأتیکم، نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو نون ساکن کو ہم ملا کے پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ این یأتیکم التابوت فیہ، حاضر یا فی، حاضر ہی، فیہ سکینۃ من ربکم۔ نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہوگا، جبکہ اس کے الٹ اگلا قاعدہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ غننے کے بغیر پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھیں گے من ربکم، من ربکم، را کو پر پڑھیں گے اور ملا کے بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ، وَبَقِيَّةٌ، قاف کو پر پڑھ لیجیے گا۔ تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کریں گے، ملا کے پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو اگلی میم ہے یہاں پہ سیدھی صرف میم پہ شد ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نون کی شد اور میم کی شد غننے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ وہ والی شد ہے، تو ہم اس کو دونوں کو غننے سے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا، دو غننے کرنے آپ نے۔ تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ، تَرَكَ، را کو پر پڑھ لیجیے گا، را پہ زبر ہے، تا کو باریک پڑھیے گا، کاف کو باریک پڑھیے گا کیونکہ یہ دونوں باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ آل موسیٰ، حمزہ کھڑی زبر آ، لام پشلو، آل موسیٰ، و آل ہارون، ہارون، ہا کو مخرج سے نکالیے گا اور را کو پر پڑھنا ہے۔ تحملہ الملائکہ، آپ کو لگتا ہوگا میں کچھ زیادہ ہی شدید قسم کے غنّے نکالتی ہوں، میں صحیح غنّے نکالتی ہوں، آپ کوشش کریں اگر اس کے قریب قریب بھی ہوتے ہیں تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت خوبصورتی سے پڑھنا چاہتے ہیں تو غنّوں کا، حروف کے مخارج کا خیال رکھ کے پڑھیے۔ تحملہ الملائکہ، جب بھی ہم رکتے ہیں تو پہ اگر آخری لفظ گولتا ہے تو گولتا ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس ٹائپ کی ہا میں، گول ہا میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان، نون کا غنہ ادا کریں، یا مدہ ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے،
جی یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے تو ان دونوں کو ہم نے آپس میں ملانا ہے. شد ملانے کا کام کرے گی، ادا کرنے کا کام آپ نے کرنا ہے، بغیر غننے کے ادا کرنا ہے، رکے بغیر. لآیۃ لکم، آگے کنتم، نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو دونوں کو ہم چھپے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. جبکہ یہاں پہ ہم ادغام شفوی کا قاعدہ ادا کرتے ہوئے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. قاعدے کے حساب سے میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے تو دونوں میموں کو آپس میں ملا کے غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کنتم مؤمنین، مؤمنین حمزہ پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. چلیں اسی سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاف کیجیے گا، میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی کچھ قرات بھی ٹھیک ہو جائے اور اگر کہیں لفظی غلطی ہے تو وہ بھی درست ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.